ویلکم ٹو مائی چینل سچی اردو سٹوریز۔ میں اسد کے ساتھ 2.5 گھنٹہ رہی۔ اسد میرے ساتھ کام کر کے بہت خوش ہو رہا تھا۔ اسد کہنے لگا کہ نمرا، تم بالکل ویسی لڑکی ہو جیسی میں چاہتا تھا، اور کام کے بارے میں بھی تمہیں کافی نالج ہے۔ تم نے تو آج میرا پورا پورا ساتھ دیا ہے۔ لگتا ہے تم بہت ساری فلمیں دیکھتی ہو، تبھی تو اتنا سب کچھ جانتی ہو۔ کیا تم ان فلموں کی شوقین ہو؟ جب ہماری شادی ہو جائے گی تو ہم اکٹھے بیٹھ کر ان فلموں کو دیکھیں گے اور پھر اسی طرح سے کام کریں گے۔ شادی کے بعد تو ہمیں اور مزہ آنے والا ہے۔ میں اسد کی بات سن کر بہت حیران ہو رہی تھی، لیکن اپنی حیرانی میں نے اسد کو ظاہر نہیں ہونے دی۔ عموماً تو لڑکوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکی کنواری ہے یا کسی کے ساتھ کام کروا چکی ہے، لیکن اسد نے مجھ سے ایسا کچھ نہیں پوچھا تھا۔ وہ تو میرے ساتھ کام کر کے بہت خوش تھا۔ میں نے اپنی حیرانی چھپاتے ہوئے اسد سے پوچھا کہ اسد، تمہارا کام ہو گیا ہے یا ابھی اور کام کرنا ہے؟ اسد مجھ سے کہنے لگا کہ دل تو ابھی نہیں بھرا ہے، لیکن پھر بھی جانا ضروری ہے۔ میں امی سے کہوں گا کہ جلد سے جلد ہماری شادی کروا دیں، کیونکہ اب تو بالکل مجھ سے تم سے دور نہیں رہا جائے گا۔ نمرا، آج تو ہم باہر آ گئے تھے، اس لیے ہمارا کام ہو گیا، لیکن آئندہ اگر میرا دل کرے تم سے کام کرنے کو تو میں کیا کروں گا؟ ہر بار تو تمہارا بھائی ہمارا ساتھ نہیں دے گا نا۔ ہم ابھی بھی ایک دوسرے کے قریب ہی لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے اسد کے سینے کے اوپر اپنا سر رکھا ہوا تھا اور ہمارے بدن پر ایک بھی کپڑا نہیں تھا۔ ہم نے اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے چادر کا سہارا لیا ہوا تھا۔ میں نے اسد سے کہا کہ میں بھی اب تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، تم جلدی سے اپنے امی ابو کو میرے گھر بھیج دو۔ تو اسد کہنے لگا کہ نمرا، تم اس بات کی فکر مت کرو، سنڈے کو میں اپنے ابو کو تمہارے گھر بھیجتا ہوں۔ میں نے ساری پلاننگ کر رکھی ہے، اور امی کو بھی تم بہت پسند ہو۔ جلدی سے کپڑے پہنو، نہیں تو عادل تمہیں لینے آ جائے گا اور اسے ہمارے بارے میں سب پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اسد، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ میں نے اسد کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں بھائی کو بتا چکی ہوں کہ میں اسد کے ساتھ کام بھی کروں گی۔ اب ہم نے کپڑے پہنے اور پھر چھت پر چلے گئے، جہاں ہم نے بھائی سے ملنے کی بات کی تھی۔ بھائی ہمیں یہیں لینے آنے والا تھا۔ ہم سمندر کے کنارے پہنچے تو بھائی پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ بھائی نے مجھ سے کہا کہ میں کتنی دیر سے یہاں کھڑا ہوں، تم لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ تو اسد کہنے لگا، نمرا کو تھوڑی سی شاپنگ کرانے کے لیے گیا تھا، لیکن نمرا کو کچھ پسند ہی نہیں آیا۔ تو بھائی کہنے لگا ٹھیک ہے، اب اگر تم لوگ گھوم چکے ہو تو گھر چلو، نہیں تو امی مجھے ہی باتیں سنائیں گی۔ ہم اسد کی گاڑی میں بیٹھے اور گھر کی طرف نکل گئے۔ اسد نے گاڑی گھر کے تھوڑا آگے ہی روک لی تھی۔ میں اور بھائی گاڑی سے نکلے اور اسد کو سلام کیا، پھر اپنے گھر چلے آئے۔ میں گھر کے اندر گئی تو امی کچن میں کھانا بنا چکی تھیں۔ امی بھائی سے کہنے لگیں کہ عادل، آپ نے تو بہت دیر لگا دی، ابو تو کب سے آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں کھانے کے لیے۔ تم لوگ جلدی سے جاؤ، ہاتھ دھو لو اور فریش ہو کر کھانا کھا لو۔ میں نے امی سے کہا کہ امی، میرا کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کر رہا۔ امی کہنے لگیں، نمرا، تم کل ڈاکٹر کو دکھا لینا، تم کافی دبلی ہوتی جا رہی ہو۔ اسد کی امی نے آج کہلوایا تھا کہ سنڈے کو وہ اسد کے ابو کے ساتھ تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے آئیں گی۔ ہمیں تو رشتہ بہت پسند ہے، لڑکا بھی اچھا ہے اور گھر والے بھی اچھے ہیں۔ ہم جلد ہی تمہارا اور اسد کا نکاح کر دیں گے۔ میں نے یہ بات سنی تو شرما کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنے بیڈ پر لیٹ کر مسکرانے لگی۔ اسی وقت میرے موبائل پر رنگ ٹون بجی۔ میں نے دیکھا تو اسد کی کال تھی۔ میں نے کال اٹھائی۔ ادھر سے اسد نے مجھ سے کہا، نمرا، تمہاری امی نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں، امی نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ امی نے تو مجھے ایک بہت اچھی نیوز سنائی ہے۔ تمہاری امی نے میری امی کے پاس خبر بھجوا دی ہے کہ سنڈے کو وہ ہمارے گھر رشتہ لے کر آئیں گے۔ امی ابو اس بات سے بہت خوش ہیں، وہ جلد ہی ہمارا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسد کہنے لگا کہ نکاح میں تو ابھی کافی ٹائم لگ جائے گا، میرا تو پھر سے دل کر رہا ہے تمہارے ساتھ کام کرنے کو۔ نمرا، کوئی تو راستہ ڈھونڈو جس سے ہم رات میں بھی کام کر سکیں۔ راستہ تو مجھے پتہ تھا، لیکن میں بھائی کا کیا کرتی؟ میں اگر بھائی کے کمرے میں نہیں جاتی ہوں
تو وہ میرے کمرے میں رخسار کے سامنے ہی آ کر کام کرنے لگتا ہے۔ اگر کسی دن رخسار نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تو وہ امی کو جا کر نہ بتا دے۔ مجھے اس بارے میں بھائی سے ابھی بات کرنی ہوگی۔ پھر اسد کی ادھر سے آواز آئی، نمرا کیا ہوا؟ تم کیا سوچنے لگی؟ میں نے کہا نہیں اسد، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کچھ سوچ نہیں رہی تھی، مجھے تو وہ پل یاد آ رہے تھے جو میں نے تمہارے ساتھ بتائے ہیں۔ اسد کہنے لگا کہ میں بھی انہی پلوں کے سہارے لیٹا ہوا ہوں۔ جب آنکھیں بند کرتا ہوں تو تمہارا حسین چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ نمرا کچھ کرو، نہیں تو میں ساری رات سو نہیں پاؤں گا، تمہاری یاد میں تڑپتا ہی رہوں گا۔ تو میں نے اسد سے کہا کہ اسد مجھے تھوڑا وقت دے دو، میں تمہیں کال کر کے بتاتی ہوں۔ تو اسد نے ادھر سے کال کاٹ دی۔ میں نے جلدی سے بھائی کے پاس کال لگائی اور بھائی سے کال پر پوچھا کہ بھائی آپ اس وقت کہاں ہو؟ تو بھائی کہنے لگا کہ میں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گیا ہوں اور امی بھی نیچے جا چکی ہیں۔ میں نے بھائی سے پوچھا کہ بھائی رخسار کہاں ہے؟ تو بھائی کہنے لگے کہ رخسار تو چھت پر گئی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں تمہارے کمرے میں آتی ہوں، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ تو بھائی کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے آ جاؤ، مجھے بھی تم سے کچھ باتیں پوچھنی تھیں۔ میں جلدی سے بھائی کے کمرے میں چلی گئی۔ بھائی نے مجھے دیکھا تو بہت خوش ہو گیا اور مجھے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ میں بھائی کے سامنے بڑی چیئر پر جا کر بیٹھ گئی۔ پھر بھائی مجھ سے پوچھنے لگا کہ آج اسد کے ساتھ تمہیں مزہ آیا کہ نہیں؟ میں نے بھائی سے کہا کہ مجھے بہت مزہ آیا اسد کے ساتھ کام کرنے میں، اسد تو آپ سے بھی اچھا کھلاڑی ہے، لیکن آپ نے کرن کو اپنے جال میں پھنسایا کہ نہیں؟ تو بھائی کہنے لگا کہ میں دانہ ڈال تو رہا ہوں لیکن بات کرنے کا کوئی موقع نہیں مل رہا ہے۔ تو میں نے بھائی سے کہا کہ سارا دن اور رات کمرے میں ہی رہو گے تو کیسے موقع ملے گا؟ رات کے کھانے کے بعد چھت پر جایا کرو، کرن بھی اس وقت چھت پر آئی ہوتی ہے۔ تو بھائی کہنے لگا کہ نمرا آپی آپ ٹھیک کہہ رہی ہو، میں ابھی چھت پر جا کر دیکھتا ہوں کہ چھت پر کرن آئی ہے کہ نہیں۔ میں نے بھائی سے کہا کہ بھائی پہلے میری پوری بات سنو، بعد میں جائیے گا۔ تو بھائی کہنے لگا کہ کیا بات کرنی ہے تمہیں مجھ سے؟ میں نے بھائی سے کہا کہ اسد مجھ سے کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسا راستہ ڈھونڈو کہ ہم رات میں بھی کام کر سکیں۔ تو میں نے سوچا ہے کہ میں رات میں اوپر والے کمرے میں چلی جاتی ہوں اور اسد بھی اپنی چھت سے وہیں کمرے میں آ جائے گا۔ رات کے اندھیرے میں کون ہمیں دیکھے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ امی ابو تو نیچے سوتے ہیں۔ تو بھائی کہنے لگا کہ پھر میرے کام کا کیا ہوگا؟ میں کیسے سوؤں گا بنا کام کرے؟ مجھے تو تمہارے ساتھ رات میں ہر حال میں کام کرنا ہی ہے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ اگر آپ پہلے کام کر لو گے تو اسد کو پتہ چل جائے گا اور میں بار بار نہا تو نہیں سکتی نا۔ بھائی مجھ سے کہنے لگا کہ پھر میں دوسرے راستے سے کام کر لوں گا۔ بھائی کی بات سن کر میں بہت پریشان ہو گئی اور اس رات اس بات کے بارے میں سوچنے لگی جب بھائی نے میرے ساتھ دوسرے راستے سے کام کیا تھا۔ ناظرین اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔